خدا کا شکر ہے کہ ہم اور آپ فلسطین میں نہیں ہیں. اگر ہم اور آپ فلسطین میں ہوتے تو مسجد اقصیٰ کو سونے کی پلیٹ میں رکھ کر یہودیوں کو پیش کر چکے ہوتے. ہم ضمیر فروش ہیں. ہم صرف انفرادی کیریئر کے کتے اور غلام ہیں. ہم نے اپنا اجتماعی اور قومی مقصد بالکل عرصے. دوستو، غزہ کی جنگ جو ہے وہ ایک ایسے مرحلے پر داخل ہو گئی ہے جہاں دل خون کے آنسو روتا ہے. اپنی بے بسی پر افسوس ہوتا ہے. امت پر جو یہ وقت ہے وہ اس سے پہلے کبھی اتنا کڑا وقت نہیں آتا. ہم اس دور کے سب سے بڑے مجرم ہیں جو اپنی آنکھوں سے بچوں کا قتل عام دیکھ رہے ہیں. بموں کے دھماکے میں بچوں کو زمین سے فضا میں اچھلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ان بچوں کے لاشیں دیکھ رہے ہیں. ان بوڑھوں کی بد دعائیں دیکھ رہے ہیں اور جس طرح سے نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور اپنی بے بسی پر شرمندہ ہوتے ہیں. اللہ کے حضور ہم آخر کیا جواب دیں گے؟ ہماری یہ بے حسی اور یہ بزدلی جو حکمرانوں نے ہم پر مسلط کر دی ہے. ہم دنیا کی عظیم طاقت ہیں، مسلمان ہیں، ہم مسلم ممالک کی بہت بڑی تعداد ہے، لیکن آج جس طرح اس قتل عام پر مسلم ممالک خاموش بیٹھے ہیں اور وہ چلیں جنگ لڑنے تو نہیں جاتے لیکن سفارتی سطح پر جو دباؤ ڈال سکتے ہیں. ترکی جیسا ملک اور ترکی کے حکمران بھی خاموش ہے. پاکستان ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے بھی خاموش ہے. اس کے حکمران بھی خاموش ہیں. صرف عوام ہیں جو ہر طرف نکل رہے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. ان جذبات سے کچھ نہیں ہوتا. کل میں ایک مسجد میں گیا اور وہاں مولوی صاحب رو رو کر جو ہے وہ غزہ کی صورتحال، فلسطین کی صورتحال پر جو ہے بات کر رہے تھے اور لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ ہم بڑے مجرم ہیں اور ہم نے ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم سے سوال تو کرے گا اور ہم سے پوچھے گا تو صحیح کہ اس وقت آپ لوگ کیا کر رہے تھے اور آپ نے اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے کیا کیا. علامہ اقبال نے تو بے عمل، جاہل اور کم نظر ملاؤں کے متعلق بہت پہلے ہی سے اندازہ کر لیا تھا اور اس بارے میں ان کی ایک ربائی بھی ہے فارسی میں. تو ہمارے علماء جو ہیں انہوں نے بھی کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے. وہ مساجد میں خاموش بیٹھے رہے ہیں. انہوں نے صورتحال پر مسلمانوں کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا. انہیں بتایا ہی نہیں کہ ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور وہ کیا کر سکتے ہیں. مغربی دنیا میں اس کے اوپر بہت زیادہ احتجاج ہو رہا ہے. کل پورے دنیا میں اسرائیل اور امریکہ اور اسرائیل کے جو ساتھی ہیں ان ممالک کے خلاف ایک زبردست مظاہرہ ہوا. پوری دنیا کے اندر جو ہے لوگ نکلے اور ان میں بڑی تعداد وہ ان لوگوں کی ہے جو مسلمان نہیں ہے. وہ صرف انسانیت کے ناطے اس بات پر احتجاج کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کا تو فرض ہے، اسلام کے ماننے والے ایک جس تو ایک امت کی ہے اور امت کی حیثیت میں ان کے ایک فرد کے اوپر بھی اگر ظلم ہوتا ہے تو پھر ان کو اٹھنا چاہیے، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے. حکمران
ہمارا یہ میڈیا، یہ سب کچھ جو ہے وہ اس وقت خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے، اور یہ سب کچھ اسرائیل اور اس کے سرپرستوں سے گٹھ جوڑ کیے ہوئے ہیں، اور مظلوم فلسطینیوں کے جو قتل عام ہو رہا ہے اس میں یہ سب شریک ہے۔ حبیب جالی مرحوم نے کہا تھا، خون اچھلنے کے ہیں آثار خدا خیر کرے، وقت کے ہاتھ میں تلوار خدا خیر کرے۔ تو اب خدا خیر کرے۔ مائکروسافٹ جو ہے کمپنی، اس کی جو بڑے بڑے لوگوں کی جو کانفرنس ہے، اس کانفرنس کے اندر پہلے ایک عرب خاتون نے احتجاج کیا، وہ بڑے ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان تمام لوگوں کے خلاف اور ان کے سامنے فلسطین میں ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ اور کل ایک ہندو لڑکی نے جو ہے، جو سافٹ ویئر کمپنی میں جو ہے وہ بڑی پوزیشن پر تھی، اس نے بھی آواز اٹھائی اور احتجاج کیا۔ تو یہ احتجاج جو ہے ہر سطح پہ بڑھتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ فلسطین کے اس ظلم کا، فلسطین پہ ہونے والے اس ظلم کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا، اس خون ناحق کا حساب ہوگا، اور آپ بھی اس سلسلے میں آواز اٹھائیں، اور جو کچھ ان کی امداد ہو سکتی ہے مالی امداد کریں، جو بھی جن ذرائع سے آپ ان کی امداد کر سکتے ہیں، جن تنظیموں کے ذریعے کر سکتے ہیں، جن لوگوں کے ذریعے کر سکتے ہیں، اس میں حصہ لیں اور یہ کام، یہ فریضہ انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔